بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم پی ایم ایس کا جو سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، اس کا لیکچر 1 پڑھیں گے۔ تو جو پہلا چیپٹر ہے نا، اس کا نیم ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن یا ایجوکیشن ان پاکستان۔ ایجوکیشن ان پاکستان، یہ اس کی بک کا نیم ہے، چیپٹر کا نیم ہے ایجوکیشن۔ جو پہلی بک ہے نا وہ ہے ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس میں آگے ٹاپک ہیں جیسے کہ ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان، آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ تو وہ جو پہلا ٹاپک ہے آج ہم وہ پڑھیں گے، اور وہ ٹاپک ہے پی ایم ایس کی بک ہے ایجوکیشن۔ چیپٹر 1 ہے ایجوکیشن ان پاکستان، اور 1.1 ہے ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ تو جو ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پوچھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہوتی ہے ایجوکیشن۔ جب ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم گرو کرتے ہیں، ہم لیڈر بنتے ہیں، ہمارا کریکٹر جو ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ دوسرے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایجوکیشن جو ہے نا چینج ان بیہیویئر کرتی ہے، چینج ان بیہیویئر از کالڈ ایجوکیشن۔ تو ایجوکیشن جو ہے نا، یہ بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کرام کو بھیجا کہ جائیں آپ لوگوں کو تعلیم دیں، ایجوکیشن دیں، تاکہ ان کا بیہیویئر چینج ہو، وہ اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، تو ان کو جب جنت میں تھے، جب آسمانوں پر تھے، تو پھر کس وجہ سے ان کو فضیلت دی تھی؟ تو اس وجہ سے دی تھی کہ کیونکہ وہ، یہ دیکھیں نا انٹروڈکشن میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، تاکہ جب ہم کویسچن لکھیں نا تو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں نا۔ آپ بس سنیں ذرا ان کو، باتوں کو ذرا 5-10 منٹ، تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں ایسے ہی ہم نے یہ کویسچن بنانا ہے۔ مثلا وہ پوچھیں گے کہ ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان، تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم اسلام کے بغیر ایجوکیشن کی ہسٹری بیان ہی نہیں کر سکتے، تو ہم شروع سے شروع کریں گے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ تو ہم بھی ان کے بارے میں تھوڑا سا 2 لائنیں بتاتے ہوئے پھر اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ پہلے جو انسان تھے، ان کو جب آسمانوں پر فضیلت دی گئی فرشتوں کے مقابلے میں، تو کس وجہ سے دی گئی تھی؟ علم کی وجہ سے۔ تو علم ہی جو ہے نا وہ ایک انسان کو دوسرے ان پڑھ جو انسان ہوتے ہیں نا ان سے فضیلت دیتا ہے، ان سے۔ تو حضرت آدم کو فضیلت دی تھی، خلیفہ بنا کے پھر بھیجا تھا، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ پھر انبیاء کرام آتے گئے، 1,24,000 جو ہیں وہ انبیاء کرام آئے، اور ان سب کا کیا مقصد تھا؟ تعلیم دینا، ایجوکیشن دینا۔ تو جو اس سلسلے کی آخری کڑی تھی، جو خاتم النبیین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں، اور آخری کتاب جو ہے قرآن مجید ہے اور سنت ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں ہیں جس کی بنا پر اب یہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی تھے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دینی تعلیمات اور جو تعلیم پر بہت زور دیا۔ پھر پہلے جو ہے مکہ میں تھے، تو وہاں پر ایک جو ہے چبوترے پر تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہاں پر جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر ایک جو ہے وہ صفا نامی ایک مدرسہ بنایا۔ دار ارقم جو تھا وہ مکے میں تھا، اور صفا جو تھا وہ مدینہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ٹیچنگ کے لیے جو ہے نا مدرسے بنائے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہفتے میں 1 دن عورتوں کی تعلیم پر بھی، اور ان کو بھی تعلیم دیتے تھے، ان کو بھی لیکچر دیتے تھے، ان کو بھی پڑھاتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی سے بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کا آسانی سے مشکل کی طرف جاتے تھے، یعنی کہ مشکل پہلے بات بتانی پھر آسان، یعنی کہ ان کا ٹیچنگ میتھڈ بہت اچھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر ان کے بعد جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو اللہ پردہ نشین ہو گئے، تو پھر وہ آئے برِ صغیر میں، مسلمان آئے۔ پھر 712 میں محمد بن قاسم آئے سب سے پہلے۔ تو انہوں نے پھر ادھر جب تجارت کے سلسلے میں آئے، تو پھر انہوں نے جو اسلامی تعلیمات ہیں انڈیا میں، جو ساؤتھ ایشیا ہے، وہاں پھیلانا شروع کی۔ تو جو پھر محمود غزنوی آئے، تو پھر محمود غوری، اس طرح ہندوستان کی تاریخ جب دیکھیں نا، سلاطین پیریڈ جو ہے نا وہ 5 جو ہے نا دور حکومت ہے اس میں۔ تو ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کی آمد سے پہلے بت مت تھے، لوگ بت بند تھے، پھر جو ہے نا مسلمان آئے تو بدھ مت کا جو ہے نا وہ زوال شروع ہو گیا۔ تو جب ہندوستان میں مسلمانوں سے پہلے جو ہے نا وہ عورتوں کو جو ہے نا تعلیم نہیں تھی دی جاتی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا، انہیں تعلیم نہیں تھی دی جاتی، ٹھیک ہے، صرف مرد ہی پڑھ سکتا تھا۔ تو یہ سارے بہت سارے مسائل تھے، جو تفریق تھی معاشرے میں بہت زیادہ۔ تو پھر مسلمان آئے 712 میں محمد بن قاسم، پھر سلطان محمود غزنوی آئے، پھر محمود غوری آئے، شہاب الدین غوری، پھر ان کے غلام تھے قطب الدین ایبک جنہیں خاندان غلامہ کہتے ہیں، پھر خاندان خلجی آیا، تغلق خاندان، لوگدی خاندان، یہ 5 خاندان آئے جنہوں نے برِ صغیر میں تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا،
اور چاہتے تھے کہ وہ تعلیم دیں، تو انہوں نے ان جو عہد سلاطین کہتے ہیں جس کو، اس دور میں جو خصوصیات تعلیم دینے کے 3 طریقے تھے۔ انہوں نے مکتب بنائے، یعنی اسکول اور مدرسے بنائے، مساجد میں تعلیم دی جاتی تھی اور گھروں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ طریقہ تدریس یہی ہے کہ جیسے اب ہے ویسے اس وقت بھی ایسے ہی پڑھاتے تھے کہ جو ہے نا وہ جو مولوی تھا یا قاری تھا وہ بچوں کو پڑھاتا تھا مسجد میں، اور گھروں میں جو ہے وہ جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں وہ پڑھاتی تھیں۔ تو پھر آگے اس کے بعد جب لودھی خاندان جو ہے نا وہ اس کی دورہ حکومت ختم ہوا نا 1526 میں، بابر نے ان کو شکست دی پانی پت کی لڑائی میں، تو پھر مغلوں کا دور حکومت شروع ہوا۔ تو پھر مغلوں نے بھی یہی سب کچھ کیا، مکتب بنائے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، تعمیرات بہت زیادہ کی، اور لوگوں کی تعلیم پر جو بابر ہے اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن وہ جو ہے نا وہ لوگوں کی تعلیم پر بہت توجہ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے کتابیں سنتا تھا، وہ جب تک سن نہ لے تھا وہ سوتا نہیں تھا۔ کوئی کہانی اس کو بربل ایک ان کے جو تھے نا وہ تھے وزیر تھے، تو وہ ان کو جب تک سنا نہیں تھے لیتے تب تک وہ سوتے نہیں تھے۔ تو یہ آپ نے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھنا ہے کہ اہمیت کیا ہے ایجوکیشن کی، کس طرح مسلمانوں نے ایجوکیشن کے لیے کتنا کچھ کیا۔ تو پھر اس طرح لکھنے کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان میں تعلیم کی، پھر جو ہے نا مغلوں کے بعد پھر آگے انگریز، کون آگے تھے؟ انگریز آگے تھے۔ ادھر یہ دیکھیں میں آپ کو نا 1 منٹ، یہ دیکھیں اسلامک ایجوکیشن سسٹم چل رہا تھا، 1857 آئی، 1600 میں انگریز آگے تھے ادھر، لیکن 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، تو پھر جو ہے نا جو ہے وہ جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم تھا نا، اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی خصوصیات دیکھیں، فری ایجوکیشن تھی سب کے لیے، لارج اسکیل ایجوکیشن تھی، کوئی ایج لیمٹ نہیں تھی، ہائر اسٹیٹس آف ٹیچر، یعنی کہ ٹیچر کو بہت زیادہ اسٹیٹس دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستانی ابھی بنا، یہ 1857 سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑی سی بتانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی مسلمان ہار گئے، تو پھر آ گیا ان کا برطانیہ کا برطانوی دور کا نظام تعلیم، ایجوکیشن ان دا برٹش پیریڈ۔ پھر 1857 سے لے کے 1947 تک وہ رہے ہیں جو نظام تعلیم انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد قائم ہوئی تھی ان کی گورنمنٹ، جب مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر کا تختہ الٹ کر اسے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں رنگون میں نظر بند کر دیا گیا۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی ملکہ الزبتھ اول سے ہندوستان کے ساتھ تجارت کا چارٹر لے کر 1600 میں اس خطے میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ انگریز یہ تجارت کی غرض سے ہندوستان آئی تھی، مگر سیاست کے ممبران میں بھی مسلسل اپنا عمل دخل قائم کرتی رہی۔ اس پر چلنے میں یہ طے پایا تھا کہ اس کی تجدید ہر 20 سال کے بعد ہوا کرے گی۔ تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وہ انگریز آگے، پھر انہوں نے آ کے نا جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا نا اس کو سب کو ختم کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب یہاں پر کرسچینٹی، عیسائیت جو ہے نا وہ اس کی تبلیغ کریں، ماڈرن ایجوکیشن، سائنس ایجوکیشن دیں، یہ دوسری لینگویجز ہیں نا اردو، فارسی، اس کو ختم کریں۔ تو وہ انگلش کو فروغ دینا چاہتے تھے، سائنس کو فروغ دینا چاہتے تھے اور عیسائیت کو فروغ دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نا اپنے تسلط کا انگریزوں نے برِ صغیر میں اپنے سیاسی تسلط کا آغاز 1757 میں بنگال کے علاقے میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر کیا تھا، اسے جنگ پلاسی بھی کہتے ہیں۔ 1765 میں شاہ عالم نے بنگال، بہاڑ، اڑیسہ کی دیوانی ایک شاہی فرمان کے ذریعے انگریزوں کے حوالے کر دی۔ اس طرح انہوں نے جو ہے نا انگریز نے قبضہ کر لیا، سمجھ لیں آپ، ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا، مسلمانوں پہ، ان کی گورنمنٹ اور انڈیا پہ بھی۔ تو اب 1700 یہ انہوں نے سب، ان کا مقصد کیا تھا، یہ قبضہ جب انہوں نے کر لیا، کنٹرول کر لیا اس کے اوپر، انڈیا کے اوپر جیت کے وہ، تو پھر کیا ہوا کہ جو برطانوی نظام تعلیم کے نا اہم دور تھے، یہ 100 سال تقریباً رہے ہیں انگریز حکمران، تو انہوں نے نا کافی سارے نا تعلیمی اصلاحات کی، وہ ان کے مقصد اور تھے، کیونکہ وہ انگریز تھے تو جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا وہ پیچھے رہ گیا، پھر ان کا نظام تعلیم آگے آ گیا۔ تو وہ دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا، ان کے دور کو نا 8 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو فرسٹ دور تھا نا انگریزوں کا وہ 1765 سے لے کر 1813 تک ہے۔ 1765 میں فتح بنگال ہوئی تھی اور 1863 میں چارٹر ایکٹ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آیا تھا دوسرا دور 1813 سے لے کے 1835 تک، 1813 کے چارٹر ایکٹ سے لے کر لارڈ مکالے کی رپورٹ آئی تھی 1835 میں۔ تیسرا دور 1835 سے 1854 تک ہے، مکالے رپورٹ سے ووڈ
था 1854 में। चौथा दौर 1854 से लेकर 1882 तक था, वुड डिस्पैच से इंडियन एजुकेशन कमीशन तक। फिर पाँचवा दौर 1882 से 1904 तक, इंडियन एजुकेशन कमीशन से 1904 की रेजोल्यूशन तक। छठा दौर आया 1904 से 1919 तक, 1904 की रेजोल्यूशन से कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन तक। सातवां दौर 1919 से 1927 तक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन से इंडियन सेंचुरी कमीशन तक। आठवां दौर 1929 से लेकर 1947 तक, इंडियन सेंचुरी कमीशन से आज़ादी हिंद तक। यानी कि जो अंग्रेज़ आए ना, उन्होंने फिर आके जो मुसलमानों का निज़ाम तलीम है ना, उसको ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखें चार्टर एक्ट दिया, फिर उन्होंने मैकाले रिपोर्ट आई, फिर वुड डिस्पैच आया 1854 में, फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन आ गया, फिर इंडियन रेजोल्यूशन आई 1904 में। रेजोल्यूशन से के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया, इंडियन सेंचुरी कमीशन आया, फिर आज़ादी, फिर 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो अब पाकिस्तान बना है। जो अब क्वेश्चन PMS में पूछेंगे ना, वो इससे ये जो हमने पढ़ा ये एक इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा बताना है हिस्ट्री के बारे में, फिर आपने उस पॉइंट पे आना है जहाँ पर वो अब पूछेंगे क्वेश्चन। वो ये पूछेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बना ही 1947 में है, तो हमने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बयान करनी है, ये हमने थोड़ा सा वैसे लिखना है। तो देखें ये जो सारा दौर था ना, 8 दौर, इन दौर में कुछ उनके मकासद थे, वो अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे इंडिया के साथ। तो ये देखें, आपको बताता हूँ, ये 7 पॉइंट जो है ना वो करना चाहते थे। ये देखें, बरतानवी पॉलिसी के, तलीमी पॉलिसी के अहम निकात जो थे वो आप देखें। मिशनरी अदारों की बिलवास्ता या बिला वास्ता मदद और सरपरस्ती की जाए, ताकि इन अदारों के ज़रिए मगरबी अलूम और ईसाइयत को फ़रोग़ दिया जाए। यानी कि जो ईसाई इधर रहते थे ना इंडिया में, उन अदारों को फ़रोग़ करेंगे, ठीक है, उनकी मदद भी करेंगे, उनकी सरपरस्ती भी करेंगे, ताकि जो ईसाइयत फैले इधर, और मगरबी अलूम जो है ना, वेस्टर्न अलूम जो हैं वो फैलें। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि मशरक़ी अलूम की भी सरपरस्ती की जाएगी, ताकि हुकूमती कारोबार में खलल वाक़या ना हो। यानी कि जो इधर के जो अलूम है ना, उनकी भी थोड़ी सी मदद करेंगे, कहीं ये ना हो कि ये सारे लोग इंडिया वाले मुसलमान हिंदू फिर इनके ख़िलाफ़ कोई बगावत करें और खलल डालेंगे फिर कारोबार में, यानी कि उनको भी थोड़ा थोड़ा सा साथ लेकर चलेंगे। तीसरा पॉइंट था, मशरक़ी अलूम में बुनियादी अहमियत अदब को दी जाएगी, यानी कि लिटरेचर को शामिल कर दिया। मदरसों और प्लाट शालाओं को बरकरार रखा जाएगा, और आला मजहबी अदारों को अमदाद फ्राहम की जाएगी, यानी कि उन्होंने कहा कि अमदाद भी फ्राहम करेंगे। पंडितों और मौलवियों को खुतबात और नमाज से नवाजा जाएगा। 6 क्वेश्चन था, बासर हिंदुस्तानियों को एतमाद में लेने के लिए इनके बेटों को आला मुलाजमतों के लिए तालीम दी जाए। ऐसे नए तलीमी इदारे कायम किए जाएँ जो कंपनी की नई ज़रूरियात को पूरा कर सकें, और इन अदारों के ज़रिए ऐसे अफराद तैयार किए जाएँ निज़ाम के लिए जो नए निज़ाम के लिए मुफीद अलाकार साबित हों। यानी कि जो अंग्रेज़ आगे ना, वो चाहते थे कि यहाँ पे क्लर्क पैदा हों, वो ऐसी तालीम देना चाहते थे, क्लर्क, असिस्टेंट, इस तरह की तालीम देना चाहते थे कि वो इस्लामी तालीम को उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो अपने मुसलमानों को ग़ुलाम बनाकर इनसे काम लेना चाहते थे। वो खुद अफसर बनते थे और इनको क्लर्की वगैरह की, असिस्टेंट की जॉब वगैरह देते थे कि ये जॉब्स करें और हम इनके ऊपर हुक्मरानी करें, ठीक है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे ये वुड डिस्पैच, ये ऊपर हम जो पढ़ के आएंगे सारे उन्होंने प्रोग्राम्स दिए, इतनी रिफॉर्म्स करना चाहिए कि इनका जो निज़ाम तलीम है ना मुसलमानों का, वो ख़त्म हो और ईसाइयत को फ़रोग़ मिले, इंग्लिश को फ़रोग़ मिले, क्लर्क्स पैदा हों, ये फेस से यानी देखने में ये इंडियन हों लेकिन काम करने में ये अंग्रेज़ हों, यानी कि ये इंडियन तो हों लेकिन इनके फेस इंडियन वाले हों, लेकिन ये अंदर से जो है ना वो ईसाई हों, और वो क्लर्क हों, हमारे ग़ुलाम हों अंग्रेज़ों के, वो ये चाहते थे। तो उस मकसद के लिए उन्होंने फिर इतने सारे, कभी वुड डिस्पैच, कभी चार्टर एक्ट, कभी लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट, कभी इंडियन एजुकेशन कमीशन, बहुत कुछ उन्होंने किया। फिर 1947 में जाके पाकिस्तान बना। तो फिर पाकिस्तान का जो है ना वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम पढ़ेंगे। तो जब पाकिस्तान बना तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 यूनिवर्सिटी सिर्फ मिली थी पाकिस्तान को, और कुछ 80 के करीब कॉलेज थे। तो बस यही कुछ था पाकिस्तान के पास। तो वैसे भी माशी हालात बहुत ख़राब थे पाकिस्तान के। तो लेकिन फिर उसके बाद 1947 में जो पॉलिसियाँ बनाई, 1947 से लेके हमने 2010 तक, फिर उसके बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बताना है। जब हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ लेंगे, तो फिर जब हम एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ लेंगे ना, जो एजुकेशन फ़िलासफ़ी नहीं, वो पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन पॉलिसीज़,
نظام تعلیم کی پالیسیاں جو پاکستان میں دی گئی ہیں تو وہ خود بخود ہسٹری آف ایجوکیشن بن جائے گا پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے جو آبجیکٹیو تھے یا مقاصد ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو 1947 کی جو پالیسی ہے وہ پڑھیں گے۔ تو پھر وہ خود بخود جب ہم پوری وہ 1947 سے لے کے 2010 تک ساری پالیسیز کو پڑھ لیں گے تو پھر جو ہمارا وہ یہ جو کویسچن ہے نا ایجوکیشن ان پاکستان یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم ان کو پوائنٹ کی صورت میں لکھ سکیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں، یا کوئی یہ ویڈیو اچھی بھی ہے کہ نہیں، تاکہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی نہ لگے تو یہ سلسلہ یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ آپ جہاں سے آپ کو اچھی کوئی بک یا ریسورس ملتا ہے آپ وہاں سے تیاری کریں۔ اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے سسٹم تو پھر آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، مجھے انفارم کریں کہ ٹھیک ہے آپ بنائیں ویڈیو، تو پھر میں یہ جو ہے نا وہ بناتا رہوں گا تاکہ آپ کے جو ایجوکیشن ہے PMS کا جو سلیبس ہے اس کو کور کیا جا سکے۔ سو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔